بندے آ تو صحیح، میرے خوف کے اندر ایک آنسو بہا کر کے تو دے۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، تو ایک آنسو میرے خوف سے بہا کر تو دے۔ اللہ فرماتا ہے اگر تیرے گناہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہوں گے، میں سارے گناہوں کو دھو کر کے صاف کر دوں گا اور تیرے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دوں گا۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، صرف اللہ پیار نہیں فرمائے گا، صرف محبت نہیں کرے گا، اللہ رب العزت تمہارے گناہوں کو بخش دے گا، اللہ تعالیٰ تمہیں معاف فرما دے گا۔ واللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ بخشنے والا ہے، رحم فرمانے والا ہے۔ آج دیکھا جائے انسان، حضرات محترم بڑی تیزی سے میں نکل رہا ہوں، معاشرے کا آپ جائزہ لیں، اس دنیا کا، اور دنیاوی اعتبار سے اگر دیکھیں تو اس دنیا کے اندر ہر ایک شخص کسی نہ کسی سے ضرور محبت کرتا ہے، یہ انسانی فطرت ہے، انسانی تقاضا ہے۔ کوئی انسان پیسوں کی بنیاد پہ محبت کرتا ہے، کسی بھی طریقے سے ہو، لیکن ہر ایک انسان دوسرے انسان سے محبت کرتا ہے، پیار کرتا ہے، اس سے جڑا ہوا، اس سے لگاؤ رکھتا ہے۔ لیکن جب ایک انسان دوسرے سے جب محبت کرتا ہے، اب جس سے محبت کرتا ہے وہ دیکھتا ہے اس کی ڈریس کیسی ہے، ویسی میں ڈریس بھی پہنوں، کیونکہ اس سے پیار ہے، اس کا چال چلن کیسا ہے اس کے مطابق میں چلوں، یہ انسانی فطرت ہے۔ اس کی وضاقتہ کیسی ہے اس کے مطابق میں رہوں، ہیئر اسٹائل اس کی کیسی اس کے مطابق میں اپنے بال کٹواؤں۔ لیکن رسول سے اگر سچی محبت ہے، رسول سے سچا پیار ہے، تو پھر دیکھو میرے نبی کا لباس کیسا ہے، پھر دیکھو میرے نبی کا چلنا کیسا، پھر دیکھو میرے نبی کا پہننا کیسا، پھر دیکھو میرے نبی کا سونا کیسا، پھر دیکھو میرے نبی کا جاگنا کیسا، پھر دیکھو میرے نبی کا انداز گفتگو کیسا، پھر دیکھو میرے نبی کا انداز مصافحہ کیسا، پھر دیکھو میرے نبی کا صحابہ کے جھرمٹ میں رہنا کیسا، پھر دیکھو میرے نبی کا ازواج مطہرات کے بیچ میں زندگی گزارنا کیسا۔ جب میرے نبی سے پیار ہے ہمیں، تو ہمیں مصطفیٰ کے ہر ادا کو اپنانا ضروری ہے۔ اگر پیار کا بھی دعویٰ کریں، محبت کا بھی دم بھریں، اور اگر ان کے نقش قدم پر کے نہ چلیں، تو پھر ہم ان کی محبت میں سچے نہیں جھوٹے دکھائی دیں گے۔ آج مجھے دکھاؤ، بے شمار اس دنیا کے اندر مذہب ہے اور مذہب کے ماننے والے، بے شمار اس دنیا میں دھرم پائے جاتے ہیں اور ان دھرم کے ماننے والے بھی موجود ہیں، اور ہر دھرم کا کوئی نہ کوئی رہبر ہے، ہر دھرم کا کوئی نہ کوئی لیڈر ہے۔ لیکن مجھے بتاؤ، ہر لیڈر کی مکمل زندگی تمہیں ملے گی؟ نہیں ملے گی۔ ہر رہبر کی زندگی مکمل طور پہ تمہیں ملے گی؟ نہیں ملے گی۔ لیکن مصطفیٰ جان احمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی کا ایک ایک لمحہ کتابوں میں کوٹ۔ مصطفیٰ کریم کھاتے کیسے تھے؟ بخاری کا ورق کھل گیا، مصطفیٰ کھاتے ایسے تھے۔ میرے نبی پیتے کیسے تھے؟ مسلم شریف کھل گئی، میرے نبی پیتے ایسے تھے۔ میرے نبی کنگھی کیسے کرتے تھے؟ حدیث پاک کے الفاظ گواہی دیتے، مصطفیٰ کنگھی ایسے فرماتے تھے۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک ایک لمحہ مصطفیٰ کی امت کے لیے رہبر ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک ایک لمحہ امت مصطفیٰ کے لیے رہبری اور رہنمائی کرتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ رب نے یہ نہیں فرمایا فلاں کی زندگی تمہارے لیے نمونہ عمل ہے، فلاں کا طریقہ تمہارے لیے نمونہ ہے، بلکہ رب نے فرمایا مسلمانوں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہیں زمانے کے نقش قدم پہ نہیں چلنا ہے، تمہیں تو میرے نبی کے نقش قدم پہ چلنا ہے۔ زمانہ تمہارے قدموں میں رہے گا، شرط ہے تم مصطفیٰ کی چوکھٹ پہ آ جا، زمانہ تیری چوکھٹ پہ آ جائے۔ سبحان اللہ، بہت خوب۔ شرط ہے تو نبی کے نقش قدم پہ آ جا۔ آج انسان ایک دوسرے سے ضرور محبت کرتا ہے، اب محبت کے طریقے الگ ہیں۔
انداز محبت کے الگ ہے، لیکن جب میرے مطالعے کی روشنی میں 5 ایسی وجہ ہیں، ان 5 وجوہات کی بنیاد پر ایک انسان دوسرے انسان سے پیار کرتا ہے، ایک انسان دوسرے انسان سے محبت کرتا ہے۔ پہلی وجہ، بس یہ 5 وجہ بیان کروں گا اور اسی میں اپنی گفتگو سمیٹنے کی کوشش کرتا ہوں۔ پہلی وجہ، ایک انسان دوسرے سے محبت کرتا ہے عقل کی بنیاد پر۔ فلاں آدمی عقل مند ہے، اس لیے اس سے پیار کیا جائے۔ دوسری وجہ، ایک انسان دوسرے سے محبت اس لیے کرتا ہے کہ وہ اخلاق مند ہے، اس کا کریکٹر اچھا ہے، اس کا کردار اچھا ہے، چھوٹا بڑا بھی ملتا ہے تو ہنس کر کے بات کرتا ہے، اتنا بڑا اسٹیٹس کا مالک ہے لیکن جب ملاقات کے لیے جاتے ہیں تو پھر ہنس بول کر کے بات کرتا ہے، مسکرا کر کے بات کرتا ہے۔ تیسری وجہ، جب ایک انسان دوسرے سے پیار کرتا ہے، محبت کرتا ہے تو حسن کی بنیاد پہ کرتا ہے، فلاں انسان خوبصورت ہے۔ چوتھی وجہ، ایک انسان دوسرے سے اس لیے پیار کرتا ہے کہ اس کا احسان ہے، اس پر احسان مند ہے، بڑا احسان ہے اس پر، اس لیے اسے پیار کیا جائے۔ میں مصیبت میں تھا، اس نے مجھے اپنی اتنی بڑی مصیبت سے نکالا، مجھ پر اس کا احسان ہے، اس لیے اس سے محبت کی جائے، اس سے پیار کیا جائے۔ پانچویں وجہ، ایک انسان دوسرے سے پیار محبت اس لیے کرتا ہے کہ یہ آدمی پاور والا ہے، طاقت والا ہے، کبھی نہ کبھی اس کے پاور کو ہم استعمال کریں گے، کبھی نہ کبھی اس کے پاور کو ہم یوز کریں گے۔ 5 وجہ پر مسلمانوں یاد رکھو، ان 5 وجوہات کی بنیاد پر اگر تم ایک دوسرے سے محبت کرتے ہو تو انہی 5 وجوہات کی بنیاد پر تم مصطفیٰ سے پیار کرتے ہو۔ اسی لیے اگر تم عقل کی بنیاد پر کسی سے محبت کرتے ہو، فلاں آدمی عقل مند ہے، فلاں آدمی عقل کی بات کرتا ہے، عقل مند انسان ہے، سمجھدار انسان ہے، اس لیے تم کسی سے محبت کرتے ہو تو ساری دنیا کی عقل ایک طرف، مصطفیٰ کی عقل ایک طرف۔ اگر عقل مند ہونے کی بنیاد پر کسی سے پیار کرتے ہو، عقل مند ہونے کی بنیاد پر کسی سے محبت کرتے ہو، تب بھی مصطفیٰ سے پیار کرو۔ بزرگان دین فرماتے ہیں، علامہ عبدالمصطفیٰ اعظمی نے بھی لکھا کہ پوری دنیا کی ریت کو جمع کیا جائے، پوری دنیا کی ریت جمع کیا جائے اور پھر اس ریت میں سے ایک چمٹی ریت نکال لی جائے، اونلی فار ایک چمٹی ریت نکال لی جائے۔ علامہ عبدالمصطفیٰ اعظمی فرماتے ہیں کہ وہ ایک چمٹی جو ریت نکالی ہے، پوری دنیا کی ریت کو جمع کرنے کے بعد ایک چمٹی ریت کو نکال لو، وہ ایک چمٹی ریت پوری دنیا کی عقل ہے، باقی ساری مصطفیٰ کی عقل ہے۔ سبحان اللہ، سبحان پوری اللہ۔ عقل مصطفیٰ کی ہے۔ اگر تم اس لیے کسی سے پیار کرتے ہو کہ فلاں آدمی عقل مند ہے، اس لیے کسی سے پیار کرتے ہو، فلاں آدمی اخلاق کا پیکر ہے، تب بھی مصطفیٰ کریم سے پیار کرو، اس لیے کہ ہر آدمی اخلاق لے کر کے آیا ہے۔ میرا نبی سر سے لے کے پاؤں تک سراپا اخلاق بن کر کے آیا ہے، سبحان اللہ، سراپا اخلاق بن کر کے آیا ہے۔ اس لیے قرآن نے کہا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، میرے حبیب آپ تو حسن اخلاق کے پیکر بن کر کے دنیا میں آئے ہیں۔ میرے امام نے کہا تھا تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، تیری خلق کو حق نے جمیل کیا۔ اللہ اکبر۔ ایک انسان دوسرے سے اس لیے پیار کرتا ہے کہ یہ اخلاق مند آدمی ہے، اس لیے پیار کرتے ہیں کہ یہ کردار اس کا اچھا ہے، اس لیے پیار کرتے ہیں، اس کا کریکٹر اچھا ہے، اس لیے ہم ان سے محبت کرتے ہیں۔ 10 منٹ پاس میں بیٹھتے ہیں تو بڑا مزہ آتا ہے،
اخلاق کی بات کرتا ہے، ہنس کر کے بات کرتا ہے، مسکرا کر کے بات کرتا ہے، اس لیے ہم اس سے پیار کرتے ہیں۔ یاد رکھو مسلمانوں، اگر تم کسی سے اخلاق کی بنیاد پر، کریکٹر کی بنیاد پر، کردار کی بنیاد پر کسی سے پیار کرتے ہو، تب بھی میرے نبی سے پیار کرو، میرے مصطفیٰ سے پیار کرو۔ حضرت انس بیان فرماتے ہیں، حدیث پاک کا پاکیزہ مضمون ہے کہ مدینہ شریف کے اندر ایک عورت تھی جس کا ذہنی توازن کمزور تھا، نارمل ذہن کی تھی، پاگل تھی۔ آپ خود جانتے ہیں کہ پاگل کی بات کا کوئی مضمون ہوتا ہے؟ کوئی نہیں۔ پاگل کے پاس کوئی ٹاپک ہوتا ہے؟ نہیں۔ جب وہ کسی سے ملتی تھی تو مدینے کے لوگ اس سے جان چھڑانے کی کوشش کرتے تھے، دور بھاگنے کی کوشش اس سے کرتے تھے۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صحابہ کے جھرمٹ کے اندر اس انداز میں بیٹھے ہوئے تھے جیسے 14ویں کا چاند زمین پہ اتر آیا ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، وہ عورت آ گئی، یا رسول اللہ مجھے آپ سے کام ہے۔ پاگل ہے، اخلاق دیکھیں میرے نبی کے، یہ اسلام کی دنیا میں پھیلا ہے، یہ اخلاق کی بنیاد پہ پھیلا ہے، اخلاق کی تلوار کی بنیاد پہ پھیلا ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا کام ہے؟ کہا یا رسول اللہ مجھے یہاں کام نہیں ہے، ذرا دور کام۔ اللہ کے رسول فرزانوں کو چھوڑ کر کے دیوانے کے پیچھے چل پڑے۔ فاروق اعظم، ابو بکر صدیق، عثمان غنی، علی مرتضیٰ، جلیل القدر صحابہ کا جھرمٹ اہم میٹنگ لے رہے ہیں مصطفیٰ، لیکن اس پاگل کی فریاد آئی، عریضہ دربار رسول میں پیش ہوا، یا رسول اللہ مجھے آپ سے کام ہے لیکن یہاں نہیں ذرا دور۔ حضور نے صحابہ کو چھوڑ دیا اور اس پاگل دیوانی کے پیچھے چل پڑے۔ اللہ فرزانوں کو چھوڑ دیا حضور نے، دیوانی کے پیچھے جا رہا، کافی دور لے گئی، دھوپ میں لے جا کر کے کھڑا کر دیا۔ وہ مصطفیٰ جان رحمت کا نازک بدن، عرب کی چلچلاتی ہوئی دھوپ، پھر نبوت کی اہم ذمہ داری اور اس پاگل کی بے فائدہ باتیں۔ حضور کا ہاتھ پکڑ لیا، کافی دیر جو آئے وہ بکتی رہی، لیکن میرے نبی مسکراتے رہے۔ سبحان اللہ، تاجدار کائنات مسکرا رہے ہیں، تبسم فرما رہے ہیں، جس کی تسکی سے روتے ہوئے ہنس پڑے۔ اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اللہ اکبر، کافی دیر حضور کا ہاتھ پکڑ لیا، جو آئے وہ بک رہی ہے، جو آئے وہ بول رہی ہے، میرے آقا مسکرا رہے ہیں، آقا تبسم فرما رہے ہیں۔ کافی دیر ہونے کے بعد وہ ہاتھ چھوڑ کر کے عرض کرتی یا رسول اللہ میں جاؤں؟ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم حضور نے مسکرا کے فرمایا ہاں جا، جب بھی کچھ سنانے کا دل کرے تو میرے پاس آ جایا۔ کیا بات، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ ہے اخلاق میرے نبی کے، یہ ہے کردار مصطفیٰ جان رحمت کا۔ فرمایا جاؤ، جا، کبھی بھی کچھ سنانے کا دل کرے میرے پاس آ جایا کر۔ حضور واپس آئے، فاروق اعظم عرض کرتے ہیں سرکار میرا بس چلتا تو اس کا سر تن سے جدا کر دیتا، آپ پر نبوت کی اتنی بڑی ذمہ داری اور آپ اس کی بے فائدہ سن رہے ہیں باتیں اور اپنا وقت خراب کر رہے ہیں۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا عمر میں جانتا ہوں لیکن جس کو زمانہ ٹھکرا دیتا ہے میں ہی تو سینے سے لگاتا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت خوب۔ جس کو زمانہ ٹھکرا دیتا ہے، اے عمر اگر میں ہی ٹھکرا دیتا تو وہ کس کے پاس جاتی؟ یہ ہے مصطفیٰ کے اخلاق، یہ ہے میرے نبی کا کردار، یہ ہے مصطفیٰ کریم کا کریکٹر۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، اگر تم کسی سے اخلاق کی بنیاد پر پیار کرنا چاہتے ہو، کسی سے تم اگر حسن کی بنیاد پہ پیار کرنا چاہتے ہو، تب بھی میرے نبی سے پیار کرو۔ اس لیے کہ اس دنیا کے اندر، اس دنیا میں مصطفیٰ کریم سے بڑھ کر اخلاق مند کوئی پیدا نہیں۔ آپ خود جانتے ہیں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرام کی چوٹی سے 40 سال کی عمر مبارکہ کے اندر ارشاد فرمایا قولوا لا الہ تفلحون، لوگوں کلمہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے۔ وہ مکے والے میرے نبی کو صادق کے نام سے جانتے تھے،
امین کے نام سے جانتے تھے، لیکن جیسے ہی حضور نے اعلان نبوت فرمایا، کوئی کہہ رہا یہ جادوگر ہے، اللہ کوئی کہہ رہا ہے توبہ نعوذ باللہ یہ مجنون ہے، پاگل ہے، نہ جانے کیا کیا حضور کو کہنے لگے۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ایک راستے سے جا رہے ہیں، ایک بڑھیا کھڑی تھی، بڑا مشہور واقعہ، گٹھڑی لے کر کے کھڑی تھی، اس لیے کہ اب مکے میں کوئی نیا دین آ گیا ہے، اب مکے میں کوئی محمد آیا ہے، 360 خداؤں کو جھوٹا کہہ کر کے ایک خدا کو سچا کہہ، وہ کہہ رہا ہے تم نماز پڑھو، وہ کہہ رہا ہے تم ایک اللہ کو مانو، وہ کہہ رہا ہے کہ سارے خدا جھوٹے ہیں، وہ ایک خدا سچا ہے جو وحدہ لا شریک ہے، میں اللہ کا آخری پیغمبر بن کر کے زمانے کی طرف آیا ہوں، مجھ پہ جو قرآن نازل ہو رہا ہے وہی اللہ کی کتاب ہے، وہی حق ہے۔ یہ سب باتیں محمد اپنی طرف سے کہتا ہے، وہ جادوگر ہے، اس محمد کا جادو مجھ پہ چلے اس سے پہلے میں مکہ چھوڑ کے چلی جاؤں۔ حضور آ گئے، بوڑھی ماں یہاں کیوں کھڑے؟ تو کہ بیٹا تجھے پتا نہیں مکے میں محمد نام کا کوئی جادوگر آیا ہے؟ بیٹا تجھے پتا نہیں ایک محمد آیا جو نبی ہونے کا دعویٰ کرتا، اور وہ ایسا جادوگر ہے کہ اس کے چہرے کو کوئی دیکھ لیتا ہے تو اس کی شکل کا دیوانہ بن جاتا ہے، اس کی زلفوں کا اسیر بن جاتا ہے۔ بیٹا میں چاہتی ہوں مجھ پر اس محمد کا جادو چلے اس سے پہلے میں مکہ چھوڑ کر کے چلی جاؤں تاکہ اپنے دین کی حفاظت کر سکوں۔ اللہ اکبر۔ حضور نے فرمایا کیا کام ہے؟ تو کہ بیٹا یہ گٹھڑی میرے سر پہ رکھ دے تو بڑا احسان ہوگا۔ حضور نے گٹھڑی اس کے سر پہ نہیں رکھی بلکہ کہا بوڑھی ماں یہ تیرا بوجھ مجھے دے دے، مجھے دے دے تیرا بوجھ، میں اٹھا لیتا ہوں، جہاں تو کہتی ہے میری منزل تک چھوڑ کر کے آ جاتا۔ اللہ کے رسول نے گٹھڑی کو اٹھایا، حضور جا رہے ہیں، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم آگے آگے، وہ بڑھیا پیچھے پیچھے حضور کو گالیاں دیتی ہوئی جا رہی ہے، لیکن میرے نبی مسکرا رہے، ریٹرن کوئی جواب نہیں، کوئی جواب نہیں واپس۔ کافی دور جب چلے تو کہا بیٹا میری منزل آ گئی۔ حضور نے اس کی گٹھڑی کو رکھا اور کہا اب میں جاؤں؟ تو کہ ہاں بیٹا گئے۔ حضور جانے لگے تو اس نے کہا تیرا مجھ پہ بڑا احسان ہے بیٹا، میں کیا دے سکتی ہوں اس کے بدلے میں؟ بوڑھاپے میں تو بچا بھی کچھ نہیں ہے، بس ایک وصیت کرتی ہوں، جس محمد کے جادو سے میں بچ کر کے آئی ہوں تو بھی اس محمد کے جادو سے بچے رہنا، تو بھی تیرے دین کی حفاظت کرنا، تو اپنے مذہب کو بچا کر کے رکھنا، اس محمد کے چکر میں آ کر کے کہیں اپنے آباء و اجداد کے دین کو مت چھوڑ دینا۔ حضور مسکرا رہے ہیں۔ جب وصیت پوری ہو گئی تو حضور جانے لگے، پھر بلا کے کہا بیٹے اتنا بڑا تیرا احسان ہے، کیا میرا اتنا بھی حق نہیں کہ میں تیرا نام پوچھوں؟ اتنا بھی حق نہیں کہ میں تیرا نام پوچھوں؟ کہا بوڑھی ماں کیا کرو گے نام پوچھ کے؟ تو کہ بیٹا تو نے اتنا بڑا احسان کیا ہے، اتنا تو حق بنتا ہے کہ میں تیرا نام پوچھ لوں۔ جب اس نے اصرار کیا تو کہا بڑھیا جس محمد کے جادو سے تو بچ کر کے یہاں آئی ہے وہی محمد تیرے سامنے موجود ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، تیرے سامنے موجود ہے۔ اس بڑھیا نے مصطفیٰ کے چہرے کو تکا، تاجدار کائنات کو دیکھا، مصطفیٰ کے زلفوں کی اسیر بن کر کے رہ گئی، تو کہا اللہ اکبر، اتنا خوبصورت چہرہ کسی جھوٹے کا تو نہیں ہو سکتا، اتنا خوبصورت چہرہ کسی جادوگر کا نہیں ہو سکتا۔ مکے والے تو بعد میں پڑھیں گے، میں ابھی پڑھتی ہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ اسلام جو پھیلا ہے اخلاق کی بنیاد پہ، یہ اسلام جو پھیلا ہے کردار کی بنیاد پہ، یہ اسلام جو پھیلا ہے وہ کریکٹر کی بنیاد پہ۔ ایک انسان دوسرے سے اس لیے پیار کرتا ہے، اس لیے محبت کرتا ہے کہ فلاں آدمی حسن والا ہے، خوبصورت ہے، اس لیے آج ہمارے نوجوان لڑکے لڑکیاں اسی کی فندے میں پھنسے جا۔ آخر مسلمانوں مجھے بتاؤ حسن نام کس کا ہے؟ مجھے بتاؤ خوبصورتی نام ہے کس کا؟ کیا سفید چمڑی کا نام خوبصورتی ہے؟
اگر سفید چمڑی کا نام خوبصورتی ہے تو پھر کالے بلال کو کیا کہو گے؟ پھر کالے بلال کو کیا کہو گے؟ جو شان یہ کہ کالا بلال، لیکن جب حضور کی بارگاہ میں آتا ہے مسکرا کر کے میرے نبی فرماتے ہیں کہ بلال مجھے ہوا کیا ہے جب میں رات کو جنت کی سیر کرتا ہوں میرے قدموں سے پہلے تیرے قدموں کی آہٹ کو سن لیتا ہوں۔ سبحان اللہ، کیا بات۔ آخر حسن کس کا نام ہے؟ خوبصورتی کس کا نام ہے؟ حسن کے چکر میں آج وہ پھنستے ہیں جن کی آنکھوں میں مصطفیٰ کے جلوے نہیں ہیں۔ حسن کے چکر میں آج وہ آتے ہیں جن کے آنکھوں میں مصطفیٰ کریم کے حسن کے جلوے نہیں ہیں۔ جس دن مصطفیٰ کریم کے حسن کے جلوے آنکھوں میں آ گئے پھر حضور سے بڑھ کر خوبصورت کوئی نظر نہیں آئے گا۔ ایک مصر کے بزرگ ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھ پہ اللہ کا اتنا بڑا کرم ہے، اتنا بڑا کرم ہے کہ ہر لمحہ، ہر وقت، ہر منٹ مصطفیٰ کا جلوہ میری آنکھوں میں رہتا ہے۔ ایک لمحے کے لیے مصطفیٰ کا جلوہ میری آنکھ سے اوجھل ہو جائے تو میں اپنے آپ کو کافی سمجھتا ہوں۔ اللہ، اصل حسن ہے کیا؟ اصل خوبصورتی ہے کیا؟ اصل حسن ہے اخلاق کا حسن، اصل حسن ہے کردار کا حسن، اصل حسن ہے کریکٹر کا حسن۔ اس کو خوبصورت بنانے کی کوشش کریں۔ اگر کسی سے حسن کی بنیاد پر، خوبصورتی کی بنیاد پر کسی سے پیار کرنا چاہتے ہو، محبت کرنا چاہتے ہو، پھر اس کائنات کے اندر مصطفیٰ سے بڑھ کر حسن و جمال کا پیکر دنیا میں نہیں آیا۔ وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے؟ اللہ رب العزت اپنے حبیب کو حسن و جمال کا پیکر بنا کر کے دنیا میں بھیجا۔ خود ایک حدیث پاک کا مضمون حضور ارشاد فرماتے ہیں مجھ محمد کو اللہ نے حسن ملاحت عطا کیا ہے اور میرے بھائی یوسف کو اللہ نے حسن صباحت سے نوازا ہے۔ حسن صباحت، حسن ملاحت، حسن صباحت اس کو کہتے ہیں کہ ایسی خوبصورتی، ایسی روشنی جس پر کسی کی نظر ٹک نہ سکے، نظر ٹک نہیں سکتی۔ مئی جون کا مہینہ ہو کہ سورج کی گرمی ہو، آپ سورج کو دیکھ پاؤ گے؟ ہرگز نہیں دے سکتے۔ وہ حسن صباحت ہے۔ حسن صباحت اس کو کہتے ہیں جس پہ کسی کی نظر ٹک نہیں سکتی۔ حسن ملاحت اس کو کہتے ہیں کہ جو نظر ایک بار پڑ جائے تو ہٹ نہیں سکتی۔ یہ میرے نبی کا حسن ہے۔ وہ حسن یوسف تھا جس پہ کسی کی نظر ٹکتی نہیں تھی۔ یہ مصطفیٰ کا حسن ہے کہ جس پہ نظر پڑ جائے تو کبھی نظر ہٹ نہیں سکتی۔ اگر حسن کی بنیاد پر کسی سے پیار کرتے ہو تو پھر مصطفیٰ کریم سے پیار کرو، میرے نبی سے پیار کرو۔ آخری، اگر کوئی انسان اس لیے پیار کرتا ہے کہ اس کا مجھ پہ احسان ہے، لیکن مجھے بتائیں مسلمانوں کیا احسان ہے؟ الیکشنوں کے موقع پہ روڈ بنا دی شاندار، احسان ہے اس کو ہی جیتایا جائے، صاحب کا احسان ہے مجھ پہ۔ اللہ اگر اس بنیاد پر کسی سے پیار کرتے ہو یہ اس کا احسان ہے، فلاں مصیبت میں کام آیا تھا، بڑا احسان ہے، تو پھر مسلمانوں یاد رکھو اس روئے زمین پر میرے نبی سے بڑھ کر اس قوم پر کسی کا احسان نہیں۔ حق، بے شک۔ مصطفیٰ جان رحمت سے بڑھ کر اس امت پر کسی کا احسان نہیں ہے۔ کیسے؟ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں کہیں نہیں فرمایا میرے بندے میں نے تجھے آنکھ دے کر کے بڑا احسان کیا، جبکہ بڑی نعمت ہے اللہ رب العزت کی۔ میرے بندے میں نے تجھے ہاتھ دیا، بڑا احسان ہے، نہیں۔ میرے بندے میں نے چلنے کے لیے پاؤں دیا، بڑا احسان ہے، نہیں۔ میرے بندے سننے کے لیے کان دیا، بڑا احسان ہے، نہیں۔ میرے بندے کھانے کے لیے میں نے تجھے منہ دیا، بڑا احسان ہے میرا تجھ پر، نہیں۔ رب نے ارشاد فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، اللہ نے مومنین پر احسان فرمایا اپنا رسول بھیج کر۔ سبحان اللہ۔ اس کائنات پر مصطفیٰ سے بڑھ کر کے
کسی کا احسان نہیں ہو سکتا۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، رب حبلی امتی، صحابہ کے جھرمٹ میں رب حبلی امتی، اصحاب کے جھرمٹ میں رب حبلی امتی، ازواج کے حجروں میں رب حبلی امتی، پہاڑوں میں رب حبلی امتی، تنہائی میں رب حبلی امتی، جلوت میں رب حبلی امتی، خلوت میں رب حبلی امتی، ہر جگہ امت کو یاد کیا۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں زندگی میں تو ہمیشہ یاد کیا ظاہری زندگی میں، لیکن تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پردہ فرمایا، ظاہری وصال فرمایا، حضور کو جب قبر شریف میں اتارا جا رہا تھا، حضور کے لب مبارک ہل رہے تھے، کان لگا کر کے سنا تو رب حبلی امتی کی صدا بلند ہو رہی تھی۔ اس روئے زمین پر مصطفیٰ سے بڑھ کر کسی کا احسان نہیں۔ اگر احسان ہونے کی بنیاد پر کسی سے پیار کرتے ہو، پھر میرے نبی سے پیار کرو، مصطفیٰ جان رحمت سے محبت کرو۔ آخری بات، کوئی انسان کسی سے اس لیے محبت کرتا ہے، کوئی انسان کسی سے اس لیے پیار کرتا ہے، فلاں آدمی کا مجھ پہ اتنا بڑا، فلاں آدمی بڑا پاور والا ہے، فلاں آدمی طاقت کا پیکر ہے، دہلی تک پہنچے، سی ایم سے بات ہوتی ہے، راشٹرپتی سے بات ہوتی ہے، پی ایم تک پہنچ ہے۔ آج اس سے کانٹیکٹ رکھو، اس سے محبت کرو، اس سے پیار کرو، کل نہ جانے کوئی کام پڑ گیا تو سی ایم تک ہماری بات کو پہنچائے گا، پی ایم تک ہماری بات کو پہنچائے گا۔ یہ پاور کا مالک ہے، طاقت کا مالک ہے، اس لیے اس سے محبت کی جائے۔ ارے ساری دنیا کی طاقت ایک طرف، مصطفیٰ کا اشارہ ایک طرف۔ بے شک، سبحان اللہ۔ اگر محبت طاقت کی بنیاد پر کسی سے کرتے ہو، محبت اگر کسی سے پاور کی بنیاد پہ کرتے ہو، تو پھر مصطفیٰ سے پیار کرو۔ آخری بات، حضور تو دور کی بات، اللہ رب العزت نے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کے غلام، غلاموں کے غلام، آپ کے بیٹے عطائے رسول، نائب النبی، سلطان الہند، سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پاور کتنا عطا فرمایا تھا، طاقت کتنا عطا فرمائی تھی۔ کسی نے کہا تھا ان کے گدا بھر دیتے ہیں، شاہانے زمانہ کی جھولی، محتاج کا یہ عالم ہے، مختار کا عالم کیا ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آج یاد رکھیں مسلمان، ہندوستان کی سرزمین پر پیدا ہونے والا بچہ قادری، نقشبندی، سہروردی بعد میں ہوتا ہے، ہندوستان کی سرزمین پر پیدا ہونے والا بچہ پہلے چشتی ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سرزمین پر غیر منقسم ہندوستان پر جو آج کلمے کی گونج نظر آ رہی ہے، مصطفیٰ کریم کے لاڈلے سرکار غریب نواز کی مقدس قدموں کی برکت ہے۔ آج ہندوستان کے کونے کونے میں لا الہ الا اللہ کی جو گونج ہم سن رہے ہیں، غریب نواز کی عطا ہے۔ یہ مصطفیٰ جان رحمت کی امت میں صرف ایک ولی ہے، غریب نواز، جس کے سنگل ہاتھ پر 90 لاکھ لوگوں نے کلمہ توحید پڑھا، صرف غریب نواز ہے۔ سرکار اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں کہ ہندوستان کے اندر جہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں، وہاں پر ایک غریب نواز کی بارگاہ بھی ہے۔ آپ حج کر کے جب تشریف لائے، سرکار اعلیٰ حضرت، دوسرے پیر صاحب ہوتے ہیں تو مرید کا گھر تلاش کرتے ہیں، دعوت اچھی کہاں ہوگی، امپورٹڈ کار کس کے پاس ہے، ایئر کنڈیشن روم کہاں ملے گا، وہاں جا کر کے دعوتیں، وہیں مریدوں کے ملاقات کا ٹائم واٹس ایپ پہ شیئر کر دیا جاتا ہے، حضرت فلاں کے گھر پہ اتنے بجے سے اتنے بجے تک ملیں گے۔ یہ پوزیشن ہے آج، لیکن اللہ اکبر، مجدد اعظم اپنے وقت کا جو 105 علوم اور فنون پر مہارت کا جلوہ رکھنے والا، وہ عظیم الشان شخصیت اعلیٰ حضرت جب حج کر کے واپس تشریف لاتے ہیں، کسی مرید کے گھر پہ نہیں جاتے ہیں، پیسے والوں کے گھر پہ نہیں جاتے ہیں، اجمیر شریف پہنچتے ہیں، بارگاہ غریب نواز میں کھڑے ہوتے ہیں، دروازے پہ ایک بھیکھاری کی طرح کھڑے ہو کر کے دعا مانگتے ہیں۔ تو مریدوں نے کہا حضور اندر کیوں نہیں جاتے؟ فرماتے ہیں کتوں کا کام تو دروازے پہ ہوتا ہے، اندر کہاں؟ سبحان اللہ۔ اللہ، یہ شان
اللہ رب العزت نے غریب نواز کو وہ پاور دیا تو پھر میرے نبی کو پاور کتنا دیا ہوگا. اجمیر شریف کی مقدس سرزمین ہے. پرتھوی راج کی ماں نے پرتھوی راج کو کہا بیٹا تیری حکومت کا جو تخت پلٹنے والا ہے, تیری حکومت کا جو سورج غروب کرنے والا شخص ہے وہ ملتان تک آ چکا ہے. سرکار غریب نواز سفر کر کے ملتان تک آ چکے تھے. ایک تاریخ میں ہے کہ غریب نواز نے اپنے مقدس شہر سے لے کر کے پورا سفر اجمیر شریف تک 11,000 کلومیٹر کا پیدل کیا تھا. کسی نے پوچھ لیا کہ یہ 11,000 کلومیٹر کا پیدل سفر ہے, اس میں غریب نواز کی نمازیں کتنی قضا ہوئی؟ جواب دینے والے نے دیا نمازیں دور کی بات 97 سال کی عمر کے اندر تہجد کا سجدہ بھی قضا نہیں ہوا. ہے سبحان اللہ. سبحان اللہ. اللہ اکبر. تو کہا بیٹا جو تیرا تخت پلٹنے والا ہے, اب تیری حکومت جو ختم کرنے والا ہے, وہ شخص ملتان تک آ چکا ہے. پرتھوی راج کی ماں نے کہا پرتھوی راج کو غریب نواز کے بارے میں. پرتھوی راج نے بڑے بڑے مصور کو بلایا جو تصویر بنانے والے تھے, چتر بنانے والے تھے کہ وہ جو میری حکومت کا تخت پلٹنے والا ہے اس شخص کی تصویر بنائی جائے وہ ہے کیسا. سرکار غریب نواز کی 8 تصویریں بنائی گئی, ہر سرحد پہ پہنچا دی گئی. راجستھان کے اندر اس کو آنے نہ دیا جائے, جہاں ملے اس کو قتل کر دیا جائے. اس زمانے میں سرکار غریب نواز ملتان کے اندر تھے اور سب سے معتمد جس پہ سب سے زیادہ بھروسہ تھا پرتھوی راج کا, وہ غریب نواز کے پاس ملتان میں پہنچا. خنجر اور غریب نواز کی تصویر کو چھپا کر ادب کے ساتھ بیٹھ گیا تو کہا کہ حسن سنجری, غریب نواز کو کہا میں آپ سے فیض لینے کے لیے آیا ہوں. سرکار غریب نواز نے فرمایا فیض لینے کے لیے آتا تو خنجر چھپا کر کے نہیں آتا, خنجر چھپا کر کے نہیں آتا, تصویر چھپا کر کے نہیں آتا. اتنا سننا تھا, گر کے قدموں پر قربان ہو گیا, پڑھ لیا کلمہ مسلمان ہو گیا. سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا جب تم اب سچی نیت سے میرے پاس آ گیا ہے, جتنی تجھے زندگی ہے اللہ ہر سال تجھے حج کی دولت نصیب کرے گا. علماء کرام نے لکھا, تاریخ بتاتی ہے وہ 55 سال زندہ رہا, 55 حج اس کی زندگی میں نصیب ہوئے. جب غلاموں کا یہ پاور ہے آقا کی طاقت کیا رہی ہوگی. سرکار غریب نواز اجمیر شریف تشریف لاتے ہیں. مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہندوستان کی سلطنت کو عطا کیا تھا سرکار غریب نواز کو. اور یاد رکھے سرکار غریب نواز سے پہلے بھی اولیاء کرام آئے اور انہوں نے دین کی تبلیغ کی, لیکن کب تک؟ جب تک وہ زندہ رہے, ظاہری دنیا میں رہے, جب تک ان کا مشن بھی زندہ رہا, جب تک ان کی تنظیم بھی رہی. لیکن جیسے ہی انہوں نے پردہ فرمایا